الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ۔ زندگی کے اندر دکھ، تکلیف، مصائب یہ زندگی کا حصہ ہیں، لیکن عجیب سلسلہ ہے کہ جس وقت کوئی تکلیف، دکھ مجھے پہنچے تو یہ آزمائش اور امتحان ہے، اور جب کسی دوسرے کو کوئی تکلیف پہنچے تو میں اس کو یہ کہوں کہ یہ اس کی سزا ہے، یہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے، گویا اس کی حالت یہ ہو جائے کہ سب جرم میری ذات سے منسوب ہے محسن، کیا میرے سوا شہر پہ معصوم ہے سارے۔ ایک تو وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ یہ باتیں سن کر پریشان ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم قرآن مجید کی آیات، رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث اور ماضی کے جھروکوں سے اس عنوان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخر میں نتیجہ بھی نکالوں گا کہ کس طرح پہچانا جا سکتا ہے کہ مشکلات کون سی سزا ہیں اور کون سی آزمائش۔ پہلی بات اس سلسلے میں یہ ذہن نشین رکھی جائے کہ سورہ تغابن 11 نمبر آیت میں کہا گیا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، مصیبتوں میں سے کوئی بھی مصیبت جو پہنچتی ہے وہ اللہ ہی کے اذن سے پہنچتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر سورہ نساء میں یہ بھی کہا گیا ما اصاب من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو بھی تکلیف ہوتی ہے کہیں نہ کہیں وہ نفسوں کی وجوہات کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ یاد رکھیے کہ مشکلات، تکالیف اور مصائب کی حکمت کیا ہے، یہ کیوں پہنچتی ہیں انسان کو؟ تو یاد رکھیے سورہ بقرہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور تمہیں نکھار دیں گے۔ گویا مصیبتوں، تکلیفوں، مشکلوں کی ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شخصیت کو نکھار دے، کون صبر کرنے والا ہے، اور جس وقت انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری سناتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، یہ بات ذہن نشین رکھیے، کسی کے دکھ درد پر اس کا طنز نہ کریں، اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کو کوئی تکلیف، دکھ پہنچے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھے، تو اس سے بھی گناہ معاف ہوتا ہے۔ گویا تکلیفیں، دکھ، درد یہ انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بھی ہیں، اور ان پر صبر کرنا اس سے اجر بھی ملتا ہے۔ بخاری شریف ہی کی ایک اور حدیث، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کو شدید بخار تھا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا؟ تو رسول اللہ علیہ السلام جو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان، ہر مومن جب بھی اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ ایک اور حدیث بخاری کی جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ، اللہ جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ تکلیف میں مبتلا ہونا، مصیبت میں مبتلا ہونا یہ بھلائی کا ارادہ ہے؟ ہاں، اس سے انسان کے جس وقت گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے انسان کے خطائیں معاف ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھنا جو معصوم شخصیات ہیں وہ جس وقت کسی تکالیف اور مصائب کا سامنا کرتے ہیں
تو اس سے اللہ ان کے درجوں کو بلند کرتا ہے، اس لیے کہ ان کے گناہ تو نہیں ہوتے، وہ تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان کے درجوں کو بلند کرتا ہے، اور جو امتی ہیں ان کو جب تکالیف پہنچتی ہیں تو اس کی برکت سے اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ تانے کسی کو نہ دیا کریں کہ یہ تکلیف میں مبتلا ہے تو یہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہر تکلیف، دکھ، درد میں بھی کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، زیادہ ہمدردی ہو اور ہونی بھی چاہیے، تو دعا کرنی چاہیے اللہ اس کی تکلیفوں کو دور کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے، اس لیے کہ ہر مصیبت میں ایک حکمت ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، تو اس کی ایک مرتبہ انگلی پر زخم آ گیا، تو اس کے ایک دانا وزیر نے کہا کہ اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی۔ بادشاہ کا مزاج بگڑ گیا اور اس نے کہا کہ اس میں کون سی بھلائی ہے۔ اس نے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ جب جیل میں ڈالنے کا آرڈر کیا تو اس نے کہا اس میں بھی بھلائی ہوگی۔ اگلے روز یا چند روز کے بعد جس وقت بادشاہ شکار کے لیے گیا تو قافلے والوں سے بچھڑ گیا، جنگل کے قبائلیوں کے ہتھے چڑھا، تو وہ دیوتاؤں کی نظر ایک انسان کو کرتے تھے، تو جب بادشاہ ان کے ہتھے چڑھا تو ان کو کہا اس کو قربان کریں گے آج دیوتا کے نام پر۔ جب وہ قربان کرنے لگے تو اس قبیلے کے سردار کی نظر بادشاہ کی انگلی پر پڑ گئی، وہ زخمی تھی، تو انہوں نے کہا یہ ہمارے کام کا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ جس وقت چھوڑ دیا تو بادشاہ کو وزیر کی بات یاد آئی کہ اس میں بھی کوئی بھلائی اور بہتری ہوگی، تو جب وہ واپس آیا تو اس نے سب سے پہلے اس وزیر کو آزاد کیا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے جیل میں جانے کی کون سی بھلائی تھی؟ دوسری بہتری تو مجھے سمجھ آ گئی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر میں جیل میں نہ جاتا، آپ کے ساتھ ہوتا، تو آپ تو انگلی کی وجہ سے بچ جاتے اور میں پھنس جاتا، تو اس لیے میں نے کہا کہ میرے جیل میں جانے میں بھی بھلائی ہے۔ ناظرین، تکلیف مصیبت میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے جس وقت یہ سوال رکھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہر وہ تکلیف، مصیبت، دکھ، درد جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے تو سمجھ لو کہ اس میں آزمائش تھی، امتحان تھا، اور وہ تکلیف، دکھ، درد جو تمہیں اللہ سے دور کر دے تو سمجھ لو وہ سزا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری آخرت اچھی فرمائے اور ہمیں دوسروں کو یہ تانے دینے سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نور وحی دیکھتے رہیے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔